السلام علیکم۔ اب ہم رومی کی داستان کے سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ رومی اور شاہ شمس کی ملاقات کے قصے کو آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ رومی اور شمس کی ملاقات اسلامی تصوف ہی نہیں، تصوف کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ رومی کی تخلیق کی اکلوتی وجہ دونوں شخصیات کی ملاقات اور بعد میں ہونے والی جدائی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 3 واقعات کا ذکر کیا جو رومی کو صاحب کال سے صاحب حال بنا گئے۔ ایک مشہور واقعہ شاہ ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں درج کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ابن بطوطہ، جو کہ اصل میں بہت بڑا سیاح تھا، مکے کی زیارت سے غرض سے آیا، اور ابن بطوطہ جو اصل میں مکے کی زیارت کے لیے اپنے آبائی وطن مراکش سے روانہ ہوا تھا، وہ ایک بزرگ سے ملا جن کا نام امام برہان تھا، جس نے ابن بطوطہ کو مختلف ملکوں کی سیر کرنے کو کہا، جو ہندوستان، چین، جنوب مشرقی ایشیا میں فلاں فلاں بزرگوں کے پاس جاؤ اور ان سب کو میرا سلام کہنا، وہاں خاص طور پر کونیا ضرور جانا، اور یہ رومی کا شہر ہے جہاں رومی کا درویش رقص پتے پتے کریے کرے میں اپنا عکس دکھاتا نظر آتا ہے۔ امام برہان نے کہا، تم نے روح کے بارے میں جاننا ہو تو روح کا دوسرا نام کونیا ہے۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ میں جب کونیا پہنچنے والا تھا تو رستے میں جگہ جگہ پتھروں پر ایک ہی شخص کے شعر لکھے تھے، اور وہ تھا رومی۔ کونیا میں قیام کے دوران ابن بطوطہ کو سب سے مشہور واقعہ جو رومی کو سننے کو ملا وہ شمس و رومی کی کہانی تھی۔ ایک دن ایک حلوہ فروش کونیا آیا۔ رومی نے بھی اس سے حلوہ خرید کر ایک کاش حلوے کی خریدی اور کھا لی، جس سے مولانا رومی کے باطنی احوال اکثر بدل گئے۔ کہتے ہیں مولانا اس روز بے اختیار ہو گئے، گھر بار چھوڑ کر باہر نکل گئے، کافی عرصہ تک گم رہے۔ کافی عرصہ بعد واپس لوٹے تو بالکل خاموش ہو گئے۔ کسی وقت فرتے جذبات میں بولتے تو ان کی زبان سے شعر ہی نکلتے، وہی اشعار جو بعد میں جمع ہو کر مثنوی معنوی بنے، وہی مثنوی معنوی جو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر پہلی 3 ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہی اشعار جو بعد میں جمع ہو کر مثنوی معنوی بنے۔ یہ حلوہ فروش ابن بطوطہ کے مطابق درویش تبریز تھے۔ رومی اور شاہ شمس کی ملاقات اور جدائی کے حوالے سے تاریخ میں اور بھی واقعات مشہور ہیں۔ رومی کے کچھ احوال جو ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے سب سے اہم حوالہ سپہ سالار کا ہے، جو تقریباً 40 سال تک صحبت رومی سے فیضیاب ہوتا رہا۔ ان کے مطابق شاہ شمس کمال الدین کے مرید تھے اور ایک تاجر کے طور پر زندگی گزارتے تھے۔ وہ علوم ظاہری اور باطنی سے بھی واقف تھے، اور ایک روز انہوں کو اپنے پیر سے یہ دعا ملی کہ جاؤ اپنا علم کسی صاحب علم کو دے آؤ، کسی ایسے شخص کو دے آؤ جو تمہاری صحبت کے قابل ہو اور اس کی صحبت کا متحمل بھی ہو سکے، اور اشارہ ہوا کہ روم چلے جاؤ۔ اس کے بعد شاہ شمس تبریز روم چلے آئے۔ اشارہ ہوا کہ روم میں ایک مارکیٹ میں بیٹھک میں بیٹھو۔ وہاں پر ایک مارکیٹ میں بیٹھک سجتی تھی جس میں کونیا کے امراء جمع ہوتے تھے۔ شاہ شمس بھی اس بیٹھک میں بیٹھنے لگے۔ کسی طرح رومی کو ان کی آمد کا احوال معلوم ہوا تو ان سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی رومی شمس سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچے، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ پیر اور مرید دونوں کے احوال کھل گئے۔ مولانا رومی علم دینی کا اس وقت بڑا چرچا تھا۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا کی آزمائش کرنے کی غرض سے ان سے حکمت دین کے حوالے سے کچھ سوال کیے، جن کے جوابات مولانا رومی دیتے چلے گئے، اور اس کے بعد شاہ شمس اور رومی 40 روز تک ایک ہی جگہ پر چلا کش رہے، اور 40 روز تک دونوں نے نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ بات کی، اور نہ ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ فردر داستان ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔